سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سنتوس کے معاملے میں ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جو پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ نائب وزیراعظم نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے عوامی خدمات میں مزید بہتری اور ان تک عوام کی رسائی آسان بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے واقعات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سنتوس معاہدے کے حوالے سے ثالثی عدالت کی جانب سے ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے پاکستانی بیانیے کو تقویت ملی ہے کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتوس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم نے اس امر پر بھی زور دیا کہ آبی وسائل پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ وزیراعظم نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل مسعود اوان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ پاکستان نے سنتوس معاملے پر ثالثی عدالت کی طرف سے اس اضافی حکم نامے کو سراہا ہے، جس میں پاکستان کے اس موقف کی تائید کی گئی ہے کہ بھارت نہ تو یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل کر سکتا ہے اور نہ ہی عدالت کے اختیار کو محدود کر سکتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ عدالت نے حالیہ پیش رفت کی روشنی میں اپنے دائرہ اختیار کی توثیق کی ہے، جس کے تحت بھارت کی طرف سے کوئی بھی یک طرفہ کارروائی عدالت یا غیر جانبدار ماہر کو زیر سماعت معاملات کا فیصلہ کرنے کے اختیار سے محروم نہیں کر سکتی۔ پاکستان جولائی 2024 میں ہیگ کے عالمی عدالت انصاف میں ہونے والی سماعت کے بعد اس عدالتی حکم نامے کے حصول کا منتظر تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے والے متوازن فیصلے کرنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انہوں نے بجلی کے شعبے سے متعلق امور کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں مالیاتی استحکام اور صارفین کے تحفظ کے ساتھ توانائی کے شعبے کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہر سطح پر شہریوں کے لیے عوامی خدمات کو آسان اور قابل رسائی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں اس کے علاقے بلو ایریا میں نادرا میگا سینٹر کے اچانک دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر داخلہ نے نادرا میگا سینٹر میں شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے وقت کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے نادرا میگا سینٹر میں مہیا کردہ سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے جدید خودکار مشین کا بھی معائنہ کیا اور اپنا شناختی کارڈ نمبر اور انگلیوں کے نشانات کی اسکیننگ کے ذریعے خودکار نظام کا خود مشاہدہ کیا۔ موجودہ حکومت وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ولولہ انگیز قیادت میں نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ یہ بات پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے آج ایوان صنعت و تجارت لاہور کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان انتہائی باصلاحیت ہیں اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ ہب پورٹل کے ذریعے نوجوانوں کو وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ نوجوانوں میں گرین اکانومی کے حوالے سے بھی آگاہی پیدا کی جا رہی ہے۔ مزید کہا کہ ہنرمند نوجوانوں اور خواتین کے لیے بیرون ملک روزگار کے مواقع بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں آج پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورسز کی تکمیل کے موقع پر شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے کیڈٹس نے پریڈ کے دوران فیلڈ مارشل کو سلامی پیش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا اور تربیت کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ تقریب میں پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال یقینی بنانا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج گورنر ہاؤس لاہور میں ضلع راولپنڈی کی امن کمیٹی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے محرم الحرام کے دوران مذہبی ہم آہنگی کو یقینی بنانے پر امن کمیٹیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے حزب اختلاف کے 26 ارکان کی رکنیت 15 اجلاسوں کے لیے معطل کر دی۔ یہ فیصلہ بجٹ اجلاس کے دوران نعرے بازی کرنے، اجلاس کی کارروائی میں خلل ڈالنے اور بجٹ دستاویزات کو پھاڑنے پر کیا گیا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسپیکر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے تقدس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کسی کو ایوان کی کارروائی میں رکاوٹیں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے دوران حزب اختلاف کے ارکان کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا۔ گلگت بلتستان حکومت خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ کے ترجمان فیض اللہ فراق نے کہا کہ خطے میں ہر سطح کا نظام بہتر ہوا ہے اور عوامی مسائل کو بر وقت حل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیچیدہ امراض میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے چیف منسٹر ہیلتھ انڈومنٹ فنڈ میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے بچوں اور مسلح تنازعات سے متعلق سالانہ رپورٹ سے اپنے حوالہ جات ہٹانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ نے اس اعلان کو انتہائی اہم قرار دیا اور کہا کہ حکومت پاکستان کی اقوام متحدہ کے ساتھ تعمیری، پائیدار اور گہری وابستگی کا ثبوت ہے، جس میں بچوں اور مسلح تنازعات کے بارے میں سیکرٹری جنرل کی خصوصی نمائندے کے دفتر کے ساتھ قریبی تعاون بھی شامل ہے۔ یہ فیصلہ بچوں کے حقوق اور بہبود کے تحفظ کے فروغ کے لیے پاکستان کی مضبوط ادارہ جاتی، قانون سازی اور پالیسی اقدامات کے بین الاقوامی سطح پر اعتراف کی بھی عکاسی ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اقلیتوں پر ٹارگٹ حملوں کی بڑھتی ہوئی شدت اور تعداد کے باوجود نفرت انگیز جرائم کو ریکارڈ کرنے یا دستاویز کرنے کی کوئی منظم یا ادارہ جاتی کوشش بھی باقی نہیں رہی۔ غزہ پر آج صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 21 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے واقعات میں 23 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ پنجاب کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے مطابق صوبے میں مختلف واقعات میں 12 افراد جاں بحق اور 39 زخمی ہو گئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بارش سے متعلقہ واقعات میں کم از کم 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق بارشوں اور سیلابوں کے باعث سب سے زیادہ نقصان ضلع سوات میں ہوا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، اسلام آباد اور بالائی اور وسطی پنجاب کے بیشتر حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ جنوبی پنجاب اور سندھ میں بھی کہیں کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 29، کوئٹہ 28، مری 22، جبکہ سری نگر 27، جموں 31 اور لیہ میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم نے سندھ توسیع کے معاملے میں ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جو پاکستان کے موقف کی توثیق کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے عوام پر غیر ضروری بوجھ ڈالے بغیر مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے عوامی خدمات میں مزید بہتری اور ان تک عوام کی رسائی آسان بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں ترقی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے واقعات میں 23 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔